اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو DNN نیوز کی خصوصی افطار نشریات شہاب رمضان میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج 5 رمضان المبارک ہے۔ ہم 5ویں افطاری آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ عالم اسلام کو 5واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ جہاں جہاں میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، جہاں اردو زبان سمجھی جاتی ہے، تمام عالم اسلام کو 5واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیے ناظرین مکرم، اللہ نے اس مہینے کو، بابرکت مہینے کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ عشرہ رحمت چل رہا ہے، آج 5 روزے ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ کل کی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کر رہے تھے، کوئی سٹیٹس لگا رہا تھا، کوئی ویڈیو سینڈ کر رہا تھا۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے آپ کو اناؤنس کر رہے تھے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، پہلا عشرہ نصف تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے عشرے بنا دیے ہیں۔ اب عشرہ رحمت میں ہم چل رہے ہیں۔ اس عشرے کی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیے، تلاوت کلام مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ قرآن کو صرف پڑھیے ہی نہیں، قرآن کو سمجھیے، اس پر عمل پیرا ہوئیے۔ اللہ رب العزت نے جس انداز میں ہم سے مخاطب ہو کے بات کرنے کی کوشش کی کہ میرے بندے ایسا بن جا، ہمیں ناظرین کو ویسا بننا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان کریم میں اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے، ہم اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، پھر ہم بدبخت ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ یہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک اللہ کا خاص انعام ہے مسلمانوں پر۔ دیکھیے پچھلے ماہ رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، سیٹس پہ بھی ہوتے تھے، ہماری زندگی میں بھی تھے، خاندان میں بھی تھے، فیملیز میں، رشتہ داروں میں، نیبرز میں۔ آج وہ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، آج انہیں یہ ماہ رمضان نصیب نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ان 5 دنوں میں جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے ہم سے سستی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، وہاں اس کو دور کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کو اپنے اندر شامل حال کرتے ہوئے رب کی رضا میں رہنا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے۔ ہر روز DNN نیوز کی اسکرین سے شہاب رمضان میں ہم ایک خوبصورت عنوان لے کے حاضر ہوتے ہیں، ایک خوبصورت موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے عرب کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ 5واں روزہ ہے۔ آج کا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ فوت شدگان جو ہمارے ہیں، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ جس طرح انسان زندہ ہوتا ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے والدین میں سے اگر دنیا سے چلا گیا تو کون کون سا ان کا حق ہے جو ہم نے ادا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ خوبصورت نوجوان مذہبی سکالر منہاج یونیورسٹی سے آل نبی سید محمد احمد شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور آپ کو خوش آمدید پیش کریں گے۔ ویلکم، اہلا وسہلا، مرحبا۔ ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہماری جن چاند گفتگو بھی بڑی اچھی فرماتے ہیں، نوجوان مذہبی سکالر بھی ہیں، وظائف بھی ہمیں روز دیتے ہیں، بڑا اچھا وظیفہ آپ عنایت کرتے ہیں جس سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس مجھے کوئی وظیفہ مل جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ بھی آپ لے کے آئیں کہ وہ آج کل ہم ٹک ٹاک اوپن کرتے ہیں تو وہ آتا ہے جی راتوں رات امیر ہونے کا وظیفہ، یہ بھی ہو جائے گا، وظیفہ کیجئے، وہ بھی ہو جائے گا۔ ہم وہ والے وظیفے تو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے قاری صاحب تو وہ وظیفے بتاتے ہیں جو اسلام کے عین مطابق ہے، جو دین کے عین مطابق ہے۔ قاری صاحب کا اپنا حلیہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی طبیعت ماشاءاللہ بارش ہے، سنت نبوی کے پیکر ہیں، نمازی ہیں، بزنس مین ہیں۔ میں روز اس لیے کہتا ہوں آپ کو پتہ چلے ان کا یہ کام شوق کا کام ہے۔ ان کو یہ جو وظائف ہیں اپنے بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، آپ تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر نہ پیسوں کے لیے ماشاءاللہ ان کا اپنا سلسلہ بزنس والا بہت اچھا ہے،
اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ محمد سلیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بار دیگر خوش آمدید پیش کریں گے۔ آج ہم نے 5 رمضان المبارک ہے، برکت کا دن ہے، تو ہم نے پیر شریف کا دن، میں نے کہا کہ آج تلاوت کلام مجید سے آج کی اس خوبصورت نشریات کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے زینت القراء قاری محمد ممتاز احمد قادری، بڑی خوبصورت آپ تلاوت فرماتے ہیں، حضور آپ کو خوش آمدید پیش کریں گے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ ہی سے التماس کروں گا مائک لیجئے گا، تلاوت کلام رحمان سے آج کی ہماری اس نشریات کا باقاعدہ آپ آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق
جزاک اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں جناب قاری ممتاز احمد قادری تلاوت کلام مجید سے آج کی خوبصورت نشریات کا آغاز کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی باری تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع جاندار موضوع ہے کہ فوت شدگان کے جو حقوق ہیں اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ سید محمد احمد شاہ بخاری موجود ہیں۔ شریف قبلہ سب سے پہلے تو ہائی لائٹس کرنا کہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جائے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کیا وہ ہم تفصیل میں گفتگو کریں گے۔ ان کے حقوق کے حوالہ سے آپ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم علی رضا صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ایک مرتبہ پھر صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت عنوان پر لب کشائی کے لیے مجھ فقیر کو آپ نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہوا۔ بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے۔ دیکھیے، جس کسی نے بھی اس دنیا کو دیکھا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ بے شک بہت اٹل حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں 165 مقامات پر موت کا ذکر ہوا ہے۔ ہر کسی کو موت آئی ہے، آنی ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ بات یہ ہے علی رضا صاحب کہ جس طرح ہر کسی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر کسی کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس موت کا خود اختیار ہوتا ہے، جیسے عرفاء کا قول ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جائیے، فوت ہونے سے پہلے فوت ہو جائیے۔ یعنی کچھ کو اللہ ایسا اختیار دے دیتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا، عام سی ایک مثال ہے کہ کوئی اس دنیا سے جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، پھر کوئی اور شخص جائے تو زبان تھوڑا ادب کا مظاہرہ کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، کوئی اور جائے تو ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں درجات کیوں ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے سب کی زندگیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، وہ اسی طرح سب کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس پہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی موت کو کس طرح بنائیں۔ ہر کسی نے جانا ہے۔ جس طرح زندوں کے حقوق ہیں، یہ اسلام کا حسن ہے۔ جو اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی حقوق ان کے رہتے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اسلام نے، قرآن مجید نے، حدیث مبارکہ نے ان حقوق کو بیان فرمایا۔ میں ایک ایک کر کے شارٹ ان حقوق کی طرف ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یقیناً ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، بڑا لائٹ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اور کوئی اس کو غسل دے اور پھر اس کے جو عیب ہیں ان کی پردہ پوشی کرے، تو اللہ رب العزت، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت 40 مرتبہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقط اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنا۔ جو اس دنیا سے چلا گیا، یہ ہم پر حق ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی اچھی باتیں کی جائیں، اس کا خوبصورت تذکرہ کیا جائے، نہ کہ اس کے عیب کو، اس کی جو اس میں خامیاں تھیں۔ صاف ظاہر انسان ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی محفوظ، اہل بیت ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں۔ سب انسانوں سے کہیں نہ کہیں خطائیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا عیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انعام دیا کہ جو ان عیوب کو چھپائے گا تو ہم اس کو 40 مرتبہ معاف کر دیں گے۔ یہ پہلا حق ہے، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جنازہ ان کا جلدی ادا کیا جائے۔ دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوشش کیجئے اس کا جنازہ جلدی کیجئے۔ اگر وہ نیک ہے تو آپ اس کو بھلائی کی طرف بھیج رہے ہیں، اگر وہ اس کے علاوہ ہے تو ہم اس کو اپنے کندھوں سے اتار رہے ہیں۔ جنازہ جلدی کرنا یہ ہم پر حق ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا بڑا حق اس کے قرض کی ادائیگی کرنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کا قرض باقی رہے، اس کی روح جو ہے وہ اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچتی۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب تشریف لے جاتے، صحابہ کرام کا جنازہ پڑھاتے، امامت فرماتے، تو آپ اعلان فرماتے کہ اس بندے نے قرض دینا ہے، اگر کوئی اس کا قرض ادا کرنا چاہے تو اسی موقع پر کر دے۔ اور پھر قرض ادا کر دیا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام جنازہ پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کفن کا انتظام کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی مستدرک کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کو کفن دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو باریک اور موٹے ریشم کے لباس دے گا۔
کتنا بڑا انعام ہے علی رضا صاحب، بے شمار حقوق ہیں. تدفین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کے لیے آپ تدفین کا اہتمام کریں، گڑھا کھودیں، خوبصورتی کے ساتھ مزین کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں. تدفین ہو گئی، اس کا کفن کا انتظام ہو گیا، جنازہ جلدی کرنا، عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اس کے جو قرض ہیں ان کی ادائیگی کرنا، اور جو اس نے مال چھوڑا ہے اس پر بھی ہمارے حقوق ہیں. جو کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پھر مال چھوڑتا ہے، اس کے بھی 4 حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں. کتنا خوبصورت دین ہے. پہلا یہ ہے کہ اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے اس کی تدفین کا، جو کفن کا انتظام کرنا ہے، اس کا اہتمام اس میں سے کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے قرض کی ادائیگی اسی میں سے کی جائے. تیسرا یہ ہے کہ جو جائز شریعت ہو، جائز وصیت ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس پر عمل پیرا ہوا جائے. اور پھر ہم یہاں وراثت کی آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. اسلام نے تو اس کو رکھا بھی چوتھی جگہ پہ ہے. ہم پہلے 3 بھول جاتے ہیں. کوئی اس دنیا سے جاتا ہے. شریک بڑا انشاءاللہ اس پہ تفصیلی آپ سے کلام کریں گے. جو یہ حقوق ہیں، وراثت والا بھی معاملہ ہے، کفن دفن والے بھی چیزیں ساری، جو بھی فوت شدگان کے حقوق ہے. لازم کرم وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. خیر مقدم میں آپ کا ناظر مکرم ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ علی رضا مصطفی کے ساتھ ہر روز یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ہماری افطار کی نشریات آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان المبارک سے ہے. یہ ساتھ انشاءاللہ انتہائی رمضان یعنی کہ چاند رات تک رہے گا. ہم ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تاکہ پتہ لگوا سکیں اللہ اور اللہ کا رسول ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں. آج کا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے. ہمارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیے عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان. اللہ نے بے پناہ عزتیں عطا فرمائی. کریا کریا نگر نگر آپ کا حوالہ حضور کی نعت ہے. جہاں بھی حضور کی نعت سے پیار کیا جاتا ہے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کے والد محترم بڑے خوبصورت نعت خان خلیفہ محمد ظہور نقشبندی کے صاحبزادے محسن ظہور نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور آپ کو خوش آمدید پیش کریں گے، ویلکم. اور آپ ہی سے التماس کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام آپ شامل کریں گے. بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، واللہ پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم
ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں اور چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لے غلامی غلامی آل زہرا کی کر لے غلامی غلامی آل زہرا کی کر لے غلامی جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ کیا کہنے انتہائی خوبصورت انداز میں بھائی محسن ظہور نقشبندی کیا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا اور یہ افطاری کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے اس قبولیت کے وقت میں جب اس قدر خوبصورت کلام انتخاب انداز اور آپ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کلام پڑھتے ہیں مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے خوبصورت ہمارے پینل کا حصہ حافظ سلیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور آج کا ہمارا موضوع ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں ان کے حقوق پر ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں یا بہن بھائیوں میں کوئی چلا جائے یا اولاد میں سے کوئی چلا جائے رشتہ داروں میں نیبرز میں سے کوئی چلا جائے تو ان کے کیا ہمارے پہ حقوق ہیں تو ہم نے کیسے ادا کرنے اس پہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ جی اس کی تلقین تو حضور نے بھی فرمانی اور فوت شدگان کا حضور نے فرمایا ایک صحابی رسول حضور کے پاس آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جی میری والدہ فوت ہو گئی تو حضور میں کیا کر سکتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے کنواں جو ہے وہ کھدوایا اور کہا کہ آپ اپنی والدہ کے نام پہ احصال ثواب کر دیں تو نیک اولاد جو پیچھے ہے وہ بھی صدقہ جاریہ اور فوت شدگان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ان کے لیے
کوئی چیز ایسی کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پہ وقف کر دی جائے اور ان کے لیے ان کو ایصال ثواب اس کا ملتا جائے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دینی درسگاہ کو بنا دیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی جگہ آپ بنا دیں کہ جس پہ دنیا کو فائدہ ہو جس کا، تو انشاءاللہ عزیز اس میں فوج شدگان کو بھی فائدہ۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، قبلہ بھائی سلیم قادری صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے۔ ناظرین مکرم، ہمارے جتنے بھی سنگی ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، یاران طریقت ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حصول دین کی نیت کے ساتھ کہ دین سیکھا جائے، رمضان سیکھنے کا مہینہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر داخل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس باتیں ہم کچھ اور کر رہے ہوں اور ہمارے معاملات کچھ اور۔ موضوع پہ رہتے ہوئے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، جہاں سے ہم نے موضوع کو چھوڑا تھا کہ وہ جو آپ نے 4 وصیتیں کی تھی، کہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے وہ وصیت جو جس میں وہ جائیداد روزہ سلسلہ، کنٹینیو کریں ذرا، بسم اللہ۔ جی، علی رضا مصطفیٰ صاحب، اصل میں ہم بات کر رہے تھے حقوق پر، ان میں 1-2 پوائنٹ رہتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم جنازے میں جائیں اور میت کو کندھا لیں۔ میت کو کندھا دینے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، میں بھاگوں اس طرح کندھا دوں، وہ ہمارا حق ہے۔ حدیث مبارکہ ہے سنن الکبریٰ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جنازے میں شریک ہوتا ہے، شریک ہونے کے بعد میت کو کندھا دیتا ہے، شریک ہونے کے بعد کندھا دیتا ہے میت، تو وہ اس کے جو میت کے اوپر تمام حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کر لیتا ہے ایک عمل سے، جس کو ہم بڑا معروف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، جس کو طاقت دی ہے، بزرگ ہیں ان کا تو ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن جو جوان ہے اللہ پاک نے ہمت دی ہے وہ اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تاجدار کائنات کا فرمان ہے کہ وہ اس کے تمام حقوق پورے کر دیتا ہے۔ اور پھر جنازے میں شریک ہونا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ یہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس کا ایصال دیتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، کیوں ایسا کیسے ہے؟ دیکھیے جنازہ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ فوت ہو، اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے ہیں، کسی اللہ رب العزت کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں، ایسے 40 لوگ شامل ہوں تو اس میت کے درجات بلند ہوتے ہیں، بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب وہ اس چیز کو مانتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں کہ جی باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، اور شامل بھی ہوتے ہیں جنازے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایصال ثواب کی قسم دعا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ایصال نہیں پہنچتا، ایک عورت آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، اس نے آ کے عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، فراوانی ہے، آسائش ہے، اور حج ہم پر فرض بھی ہے، میری والدہ پر حج فرض بھی تھا اور پھر نذر بھی مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، کیا اب میں حج کروں تو اس کا ثواب ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک اور روایت، ایک بندہ حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، عرض کی کہ میری بہن کا انتقال ہوا ہے اور اس کے روزے کچھ قضا تھے، تو کیا میں اگر کروں تو اس کا ثواب ملے گا؟ آقا نے فرمایا نام ملے گا۔ سبحان اللہ! یہ ایصال ثواب کرنا یہ سنت ثابت ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، پھر ایصال کریں۔ اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹے پہ کون سے حقوق ہیں باپ کی طرف سے بھی، اور یہ فوت شدگان والے، یہ بھی ذرا مجھے آگاہ کیجیے۔ بیٹے کی طرف سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اپنے والد محترم کے لیے دل سے دعا کریں۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں بھی ہے متفق، کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انقطاع کا شکار ہو جاتے ہیں، 3 عمل کے، ان میں ایک ہے نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے، اور پھر سنن اربعہ کے اندر ہے کہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد جس کی تم نے تربیت کی ہے، وہ تمہارا ایسا سمجھو کہ اصل پروڈکٹ ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے پروڈکٹ ہے کہ یہ ہم اس کی تربیت کی ہے اور یہ آج ہمارے لیے بخشش کا سامان کر رہی ہے۔ بڑی خوبصورت ابن ماجہ کی حدیث، مسند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا، ایک بندہ تھا جنت میں تھا اور اس کا درجہ بلند ہو گیا، تو اس نے کہا کہ باری تعالیٰ کہ میں کل یہاں تھا، آج میرا درجہ بلند ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جواب دیا جائے گا یہ تمہارا درجہ اس لیے بلند ہوا ہے کہ جو تم نے اپنی اولاد چھوڑی تھی
اس کی تربیت کی تھی، اس نے جو تمہارے لیے استغفار کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں بیٹھے بیٹھے تمہیں درجہ مل گیا۔ واہ 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 واہ۔ یہ ہم پہ بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو ہم ادا نہیں کرتے، المیہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک اور ٹرینڈ میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم نوحہ کرتے ہیں، ماتم کا ایک سما ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، ہم حق ہے کہ اس کو روکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت پہ میں لعنت کرتا ہوں جو نوحہ کرتی ہے یا اس کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ ہم جو سما باندھتے ہیں، کتنے دن تک ہم اپنے مرنے سوگ ہے، والوں کا سوگ منا سکتے کر سکتے ہیں؟ 3 دن ہے، اس کے بعد آگے سالانہ برسی، یہ بھی شریعت میں، لیکن اصل سوگ 3 دن ہے۔ اس میں سوگ میں یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، سوگ میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ سوگ کا حصہ رضا پہ راضی ہونا ہے، یہ اصل چیز یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے۔ پہلے 3 دن رونا جائز ہے اگر بندے کو آنسو آ جائے؟ آنسو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ سیدہ زینب حضور کی لخت جگر جب آپ کے بیٹے حالت رضا میں تھے تو پیغام بھیجا اپنے بابا کی طرف کہ آپ تشریف لائیے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے ایسے ہاتھوں میں لیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ جائز ہے۔ ہم جو نوحہ کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، آوکا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ بالکل ہم حق ہے کہ اس کو ہم روکیں۔ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں پیغام بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھے انداز میں قبلہ شاہ جی گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین مکرم، وقت تو چاہتا چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کلام بھی شامل کریں گے، وظیفہ بھی لیں گے، اور شاہ جی قبلہ سے آخری پیغام بھی محبت کر لیں گے، کیونکہ ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے۔ اسٹے ود اس۔ خیر مقدم ہے آپ کا ناظر مکرم، ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں علی رضا مصطفی کے ساتھ آپ یہ روز افطار کی نشریات دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ یکم رمضان سے آپ کا ہمارا ساتھ ہے۔ آج 5 رمضان المبارک کی افطار نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو ہر روز ایک وظیفہ بتاتے ہیں، جنہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں بھائی محمد سلیم قادری صاحب۔ حضور آج 5 رمضان المبارک ہے، کون سا وظیفہ عنایت فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ جی آج انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آیت الکرسی، سبحان اللہ، اس کا وظیفہ ہے آج۔ تو پہلے بھی ہم سب مسلمان، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر مسلمان آیت الکرسی آتی ہے، آیت بالکل الکرسی سب کو ہی آتی ہے، اور سبھی نماز، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، زیادہ تر معمول ہے کہ سب پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے وظائف میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اللہ کی توحید جو ہے اتنی بیان کی گئی ہوئی ہے کہ 17-18 دفعہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کے اسم گرامی ہے۔ اور دوسری قرآن پاک کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت توحید کے لحاظ سے یہ بڑی آیت ہے۔ تو آپ نے اس کا وظیفہ اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح کے معاملات زندگی ہیں آج کل، کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اور کبھی کوئی جگہ بم دھماکے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی معاملات ایسے بھی ہیں آج کل، بہت مسائل ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب تو پاکستان کے حالات الحمدللہ بہت بہتر ہیں، شکر الحمدللہ۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کی حفاظت ہے، اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے۔ اور یہ روایت میں سے بھی ثابت ہے، حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مال غنیمت کا جو ہے وہ کرتے تھے، اپنا حفاظت کر رہے تھے، تو پہلے دن جو ہے وہ ایک چور آ جاتا ہے، تو وہ چور کہتا ہے کہ جی اپنا، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے اسے چور کو، وہ کہتا ہے جی مجھے چھوڑ دو یار، آج آپ کی بڑی مہربانی، میں کل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب مسجد نبوی میں نماز کے ٹائم پہ نماز سے فارغ ہو کے حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اس نے منتیں کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو والا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور سے ہر غیب کوئی چھپ سکتا ہی نہیں، کوئی غیب۔ اچھا حضور کہتے ہیں آج پھر آئے گا، حضرت ابو ہریرہ پھر جاتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، رات کو پھر آتا ہے، پھر وہ بہانہ لگاتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر صبح کے ٹائم پہ نماز کے ٹائم پہ حضور کہتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کل کی طرح اس نے پھر منتیں اور سماجتیں کی اور میں نے پھر چھوڑ دیا. حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ آج پھر آئے گا. خیر تیسرے دن پھر وہ آتا ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں حضور کے سامنے تجھے پیش کروں گا. تو وہ کہتا ہے اچھا اگر میں ایک آپ کو بات بتا دوں پتے والی تو پھر تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے. خیر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کا بتا کے جاتا ہے کہ یہ پڑھو تو آپ کے مال کی حفاظت اللہ کرے گا. پڑھنا کتنے مرتبہ ہے, کس ٹائم پڑھنا ہے, یہ بھی ذرا بتا دیجیے. خیر یہ روایت کے بعد میں بتاتا ہوں. جی بسم اللہ. پھر حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پھر جب تیسرے دن پیش ہوتے ہیں حضور کے سامنے تو حضور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ وہ تیسرے دن والا جو چور تمہارے پاس آیا تھا وہ کون تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں, آپ ارشاد فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تھا اور وہ تمہارا امتحان لے رہا تھا اور وہ تیسرے دن آپ کو جو بتا کے گیا نا وظیفہ, یہ بہت اچھا وظیفہ ہے, اس کو کیا کرو اور یہ آیت الکرسی پڑھا کرو. حضور سے بھی ثابت ہو گئی اور اللہ پاک کی قرآن پاک سے یہ آیت ہے اور سب سے بڑی آیت اللہ کی توحید کی. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے, آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ہو سکے تو 2 آیات جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی حفظ کر لیں اور ان کو بھی یاد کریں اور اپنے پاس رکھیں. اور یہ بہت بڑا وظیفہ تمام طرح کے دشمن آپ کو, آپ کے حاسدین کے لیے حاسد بھی ختم. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے بڑے حاسد ہیں, میرے کاروبار میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے, بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں, تو اس کو 101 دفعہ ضرور دن میں پڑھیں کیونکہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ کا سلسلہ چلتا جاتا ہے تو اس کو بڑھاتے جائیں, بڑھاتے جائیں. جتنے حاسدین ہیں حاسدین ختم ہو جائیں گے اور آپ کا کاروبار بہترین چلے گا. اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں جو کہ مختصر وقت میں نہیں بتائے جا سکتے, لیکن یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے بہت بڑی چیز. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت وظیفہ آیت الکرسی کا. اول خود شریف پڑھ کے آپ اس کو پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, ہر حوالے سے یہ آپ کی حفاظت کرتی. ہم صاحب کی آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت موضوع تھا, آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. آپ کا ذاتی طور پہ شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائے. اور آج کی چونکہ آخری 2 منٹ ہیں ہمارے پاس گفتگو کے, اس کے بعد کلام کے سائے میں رخصت ہم نے لینی ہے. ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اس حوالے سے, حقوق کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہیں محبت کا, بسم اللہ. اس چینل کے توسط سے اور آج اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ناظرین کو کہ ہر لمحہ بھلائی کی طرف چلتے رہنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں, ایک بندہ تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا, اس نے 99 قتل کیے, 99. اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے عالم جو مجھے اس کا کوئی حل بتائے, یہ میرا معاملہ حل کرے. تو اس کو ایک راہب کا بتایا گیا. جب اس کے پاس پہنچا تو اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, تو یہ 100 قتل ہو گئے. پھر اس نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا عالم ہے دنیا میں جو میرا یہ معاملہ حل کر سکے. اس کو ایک اور عالم کا بتایا گیا. جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں ہے حل, فلاں ملک میں اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تم ان کے پاس جا کے اللہ کی عبادت کرو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. وہ سفر شروع کرتا ہے, درمیان میں پہنچتا ہے کہ اس کو موت نے آن دبوچ لیا. تو پھر اس وقت رحمت کے فرشتے تھے اور ان کا اور باقیوں کا ایک اور گروہ تھا فرشتوں کا, اختلاف ہو گیا اس بات کی طرف کہ اب اس کو کہاں لے کے جانا ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا دیکھیے یہ بھلائی کی طرف چلا تھا, نیکی کی طرف چلا تھا, تو اس عالم دین کی بات سن کے کہ فلاں ملک میں کوئی عبادت گزار رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ان کے پاس جا رہا تھا, تو یہ ہماری طرف آتا ہے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں, اس نے کوئی آج تک کوئی نیکی نہیں کی, کوئی نیک عمل نہیں کیا, بلکہ اس نے 100 قتل کیے, اس کا کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں, تو ہم اس کو رحمت کے فرشتے کیسے اس کو لے جائیں گے. وہاں ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں, اس نے کہا کہ دیکھیے ہم ایسے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پیمائش کرتے ہیں, ایک تو جو بھلائی کی طرف جا رہا تھا اس راستے کو دیکھتے ہیں, جہاں سے وہ برائیوں کی طرف سے آیا تھا اس راستے کو دیکھتے ہیں, جو راستہ قریب ہوا ہم اس کی طرف اس کا فیصلہ کر لیں گے. جب پیمائش ہوئی, راستہ دیکھا گیا, تو پتہ چلا کہ جہاں وہ بھلائی کے لیے جا رہا تھا وہ راستہ قریب تھا, تو رحمت کے فرشتوں نے ان کو لے لیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, آقا علیہ السلام اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر وقت بھلائی کی طرف چلتے رہنا چاہیے, یہاں تک کہ اگر آپ کو موت آئے تو آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو. یہی میرا پیغام ہے. کوشش کریں, ہم وقت تیار رہیں کہ نیک عمل کریں, بھلائی کی طرف سفر کریں. اللہ آپ کو اس میں کامیاب. پیغام محبت دے رہے تھے جی سید احمد شاہ جی کے بلا, کیونکہ ہمارا پیغام ہے محبت.
جہاں تک پہلے ہم تو محبت والے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے محبت کی بات کی جائے۔ ناظرین مکرم، اپنے میزبان علی رضا مصطفی کو اجازت دیجیے گا، کل نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ مل کے ماہ رمضان کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے۔ آخری کلام آپ سے لیں گے، کلام کے سائے میں اجازت طلب کریں گے۔ جناب محسن ظہور نقشبندی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے کے بعد۔ مات پیو دوویں سجنا رب دا میٹھا میوا جن جنت نو جانا کر لے دوواں دی سیوا جن جنت نو جانا ہووے کر لے دوواں دی سیوا ماں دا پیار سمندروں کسے نہ پایا ماں دے پیراں تھلے جنت خود آپ خدا فرمایا تے بھائی بھائیاں دے دردی دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اچیاں لمیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر چیز بازاروں مل جاندی ہے پر نہیں لبدیاں نے ماواں ہر چیز بازاروں لب جاندی ہے پر نہیں لبدیاں کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماواں نو آندا کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماواں نو آندا اے ہو میری یار مولا نہ مرن کسے دیاں ماں دا سایہ برکت والا تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں پیار کرتا نیازی یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میرے باپ کی دعاؤں کا اثر
लगता है